بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جملہ ویڈیو ٹیوٹوریل کی دوسری کلاس کے ساتھ محمد شعیب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویچر زون کی جانب سے۔ اس کلاس کے اندر ہم ویب سرور کو چلانے کے بعد جملہ کی انسٹالیشن سیکھیں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ویب سرور کو انسٹال کرنا، جملہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو اپنے جہاں پہ سرور انسٹال کیا ہے اس فولڈر میں اس کو انزپ کرنا سیکھا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ آپ نے ویمپ جہاں پر انسٹال کیا ہے اپنا کوئی بھی سرور، جیسے ویمپ ہو یا زیمپ ہو، اگر آپ نے ویمپ سرور انسٹال کیا ہے تو جہاں پہ آپ نے اپنا ویمپ سرور انسٹال کیا ہے وہاں پر، جیسے میں نے سی کے اندر انسٹال کیا ہے، وہاں پہ ویمپ کے نام کا ایک فولڈر ہوگا اور ویمپ فولڈر کے اندر پھر www کے نام کا فولڈر ہوگا۔ میرے پاس سی میں ہے، آپ کے پاس جس میں آپ نے انسٹال کیا ہے اس ڈرائیو میں ہوگا۔ اور اگر آپ نے زیمپ سرور انسٹال کیا ہے تو وہاں پہ ایچ ٹی ڈاک کے نام کا فولڈر ہوگا جہاں پہ آپ نے اپنا جملہ رکھنا ہے۔ یہ میرا وہ جملہ کی فائل ہے جو میں نے آپ کو پچھلے ٹیوٹوریل میں دکھائی تھی۔ اس کو انزپ کیا تھا اور یہ دیکھیں، یہ انزپ ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس فولڈر کی شکل کے اندر آ چکی ہے۔ یہ فولڈر جو ہے یہ ہمارا جملہ کا وہ فولڈر ہے جو اب ہم نے انسٹال کرنا ہے۔ اور یہ ویمپ سرور ہے جو پچھلے ٹیوٹوریل میں انسٹالیشن سیکھی تھی، انسٹال ہو چکا ہے۔ اب آپ جب اس پہ انٹر کریں یا اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو ڈیٹ ٹائم ٹری کے اندر اس کا آئیکن شو ہوگا۔ یہ دیکھیں، پہلے اس کا آئیکن اس سے رائٹ کلر میں ہوگا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کا آئیکن پیلے کلر میں جو اس کا آئیکن کا کلر پیلا ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کے آئیکن کا کلر سفید ہو جائے گا، وائٹ۔ اب دیکھیں، اس کے آئیکن کا کلر وائٹ ہو چکا ہے۔ یہ اس وقت ویب سرور صحیح کام کرے گا جب اس کا کلر وائٹ ہوگا۔ بعض اوقات اس کا کلر پیلا رہ جاتا ہے۔ یہاں پہ میں نے اس کا ایک اسکرین شاٹ لیا تھا جب اس کا پیلا کلر ہوتا ہے، یہ اس کا وہ حالت ہے جس میں اس کا کلر پیلا شو ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کا ویب سرور کام نہیں کر رہا ہوگا۔ اگر آپ کا کلر ویب کے سرور کا کلر اس طرح ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ کی ویب کی تمام سروسز نہیں چل رہی، آپ کو کمپیوٹر ری اسٹارٹ کرنا ہوگا۔ ری اسٹارٹ کرنے کے بعد پھر آپ دوبارہ فرسٹ ٹائم یعنی کہ اور کچھ رن کرنے سے پہلے ویب سرور کو رن کریں تو پھر آپ کا یہ ویب سرور صحیح کام کرے گا، اس کا کلر وائٹ ہوگا۔ اس پر آپ نے کلک کرنا ہے، عام نارمل کلک، رائٹ کلک نہیں۔ نارمل کلک جب آپ لیفٹ کلک جسے کہتے ہیں وہ کلک کریں گے تو یہ اس کا مینیو ہے جس میں مختلف سروسز ہیں، لوکل ہوسٹ ہے، پی ایچ پی مائی ایڈمن ہے۔ تو آپ نے یہ لوکل ہوسٹ پہ کلک کرنا ہے۔ لوکل ہوسٹ پہ کلک کرنے سے آپ کا اس کا جو انڈیکس فائل ہے پی ایچ پی ویب سرور کی وہ اوپن ہوگی، جو آپ کا ڈیفالٹ براؤزر چل رہا ہوگا۔ انسٹالیشن کے آخر میں، ویب کے انسٹالیشن کے آخر میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ جو آپ کا براؤزر اس پہ ملتا ہے آپ کے سسٹم پہ، اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس کو آپ ڈیفالٹ براؤزر بنانا چاہتے ہیں۔ تو جو آپ نے اپنا ڈیفالٹ براؤزر بنایا ہوگا اس میں یہ اپنی انڈیکس فائل کو اوپن کرے گا۔ میرے پاس موزیلا فائر فاکس ڈیفالٹ طور پہ چل رہا ہے، اس لیے اپنی انڈیکس فائل کو موزیلا فائر فاکس میں اوپن کرے گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے اس کا انڈیکس فائل جو لوکل ہوسٹ میں رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ خود اپنا براؤزر اوپن کر کے اس میں یہ ایڈریس لکھ دیں http://localhost، تب بھی یہ پیج اوپن ہو جانا چاہیے۔ اگر یہ پیج آپ کے پاس اوپن ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ویب سرور بالکل صحیح کام کر رہا ہے، کمپلیٹلی صحیح طور پہ انسٹال ہے۔ اس میں ہم نے چونکہ جو فولڈرز رکھے ہوں گے جن میں انسٹالیشن کی فائلیں ہوں گی، جیسے ابھی اس وقت ہم نے جملہ کے نام کا فولڈر رکھا ہوا ہے، وہ فولڈر یہاں پہ اس پیج میں نیچے شو ہوں گے۔ یہ دیکھیں، یہ جملہ کے نام سے، اگر اس کا نام کچھ اور رکھا ہو، اپنا نام بھی رکھ سکتے ہیں آپ، تو وہی نام یہاں پر شو ہوگا۔ پی ایچ پی بی بی ہے، جملہ ہے، یا جو بھی آپ نے وہاں پہ ایسے فولڈرز بنا کے رکھے ہوں گے جن کے اندر انسٹالیشن فائلز ہوں گی، ایگزامل فائلز ہوں گی، تو وہ یہاں پر شو ہوگا۔ تو اب جملہ کو انسٹالیشن کے لیے آپ نے اسی فولڈر میں رکھنا ہے، سی کے ویم کے www فولڈر میں، تو یہاں پہ آپ کا جملہ شو ہوگا۔ اس پر جب آپ کلک کریں گے تو انسٹالیشن شروع ہوگی۔ اس انسٹالیشن بالکل عام سافٹ ویئر جیسے انسٹال ہوتا ہے ان کے وزرڈ کی طرح اس کے سٹیپس ہیں، 2-3 سٹیپس، 4-5 سٹیپس کے اندر یہ پوری انسٹالیشن ہوتی ہے۔ اور یہ اس وقت آپ لوکل ہوسٹ پہ اس کی انسٹالیشن سیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی اپنی ویب سائٹ کے لیے کوئی جگہ، کوئی اسپیس ہوسٹنگ پرچیز کی ہوئی ہے تو وہاں پر آپ پہلے اپنے اس جملہ سافٹ ویئر کو اپلوڈ کریں گے۔ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ اس کی انسٹالیشن اسی طریقے سے کریں گے جیسے ابھی آپ کو میں لوکل ہوسٹ پہ بتلا رہا ہوں۔
بس فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جب اس کی ڈیٹا بیس فائل بنانی ہے تو وہ ہم خود اپنے لوکل ہوسٹ پہ آسانی سے بنا لیتے ہیں، اور اپنے سرور جو ان سے آپ نے پرچیز کیا ہے وہاں پہ ڈیٹا بیس فائل جو ہے وہ آپ اپنے سرور کی جو ہوسٹنگ کمپنی ہے اس کے کنٹرول پینل میں جا کر وہاں سے آپ اس کو ایک پی ایچ اس کی فائل بنائیں گے مائی ایس کیو ایل کی، اور وہ لنک کریں گے آپ اس انسٹالیشن میں. تو یہاں پہ یہ کام بہت آسانی سے ہو جائے گا. یہ اس کا فرسٹ سٹیپ ہے. یہاں پہ دیکھیں 7 سٹیپس ہیں انسٹالیشن کے. پہلے سٹیپ میں یہ آپ سے لینگویجز کے بارے میں پوچھے گا. دوسرے سٹیپ میں یہ چیکنگ کرے گا کہ کیا آپ کے پاس تمام سروسز صحیح چل رہی ہیں یا نہیں. تیسری میں اس کے لائسنس کے بارے میں. چوتھی میں ڈیٹا بیس انفارمیشن. پانچویں میں ایف ٹی پی کنفیگریشن سیٹنگ ہوگی. چھٹے سٹیپ میں کنفیگریشن ہوگی، اور ساتواں سٹیپ فنش کرنے کا ہوگا، فنیشنگ کا ہوگا. تو 7 سٹیپس ہوں گے. اور یہاں پر آپ کو یہ بٹن نظر آ رہا ہے نیکسٹ کا. یہ بٹنز کے ذریعے آپ اس کو وزٹ کو چلائیں گے، نیکسٹ نیکسٹ کریں گے. فرسٹ سٹیپ میں یہ آپ سے لینگویج پوچھ رہا ہے. اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو انگلش ہی رہنے دیں، انگلش پہ ہی اس کو انسٹال کر دیتے ہیں. نیکسٹ کریں گے تو اس کے بعد یہ آپ کے کمپیوٹر پہ تمام سروسز چیک کرے گا کہ مائی ایس کیو ایل اور جو دوسری سروسز اس کی انسٹالیشن کے لیے ریکوائرڈ ہیں، ضرورت ہیں، وہ موجود ہیں یا نہیں. یہاں پر یہ سروسز کی رپورٹ آ رہی ہے یہاں پر کہ بھئی آپ کا پی ایچ پی کا ورژن جو ریکوائرڈ ہے وہ صحیح ہے، یس. اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ وہ سب کچھ صحیح ہے. تو اگر اس میں کوئی چیز پرابلم کر رہی ہوگی تو یہاں پہ جو نیکسٹ کا بٹن ہے یہ کام نہیں کرے گا. ابھی چونکہ یہ نیکسٹ کا بٹن انیبل ہے اور آپ اس کو نیکسٹ کریں گے تو یہ نیکسٹ ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس تمام سروسز صحیح چل رہی ہیں. اگر سروسز میں کوئی ایشو ہوگا تو یہ اگلا نیکسٹ مرحلے میں کام نہیں کرے گا. تو یہ 2 مرحلے ہو گئے. اس مرحلے میں آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے. اس میں یہ خود چیک کرتا ہے کہ کیا آپ کے پاس تمام سروسز مہیا ہیں یا نہیں ہیں. یہ تیسرا مرحلہ ہے جس میں لائسنس اور ایگریمنٹ ہے. اس کو ریڈ کرنا چاہیں تو ریڈ کر کے نیکسٹ کر دیں. اس میں بھی کرنے کا کچھ نہیں ہے. زیادہ زیادہ آپ اس کی لائسنس اور ان کے ایگریمنٹ کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اب جو یہ چوتھا سٹیپ آ رہا ہے، چوتھا مرحلہ، یہ اہم مرحلہ ہے. اس کے اندر آپ نے ایک